تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی حسین گھڑیاں ہیں اور ان حسین ساعتوں میں سیرت کے حسین پہلو پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سیرت نبی کا ہر پہلو ہی حسین سے حسین تر ہے۔ آج ایک بڑا نمایاں پہلو آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری، تحمل مزاجی، سامنے والے کی بات کو برداشت کرنا، سامنے والے کے غلط رویے کو بھی برداشت کرنا، صبر سے کام لینا، ہمت کا مظاہرہ کرنا، بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود سامنے والے کو کچھ نہ کہنا، اور آنے والے کی جہالت بھری حرکت کو دیکھ کر بھی مسکراتے ہوئے اس کو رخصت کر دینا۔ یقین جانیے یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے والے جتنا بھی سختی کے ساتھ پیش آتے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے نرمی کا مظاہرہ ہی فرماتے۔ ہم آج کے معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، فتنہ و فساد برپا ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کا ماحول گرم ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف آج کے معاشرے کی بات نہیں ہے، اگر ہم پیچھے بھی جا کر دیکھیں گے نا تو پیچھے بھی کیفیت اسی طرح کی نظر آتی ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو اس سے پہلے اس دور کو تو کہا ہی دور جہالت جاتا ہے نا، جہالت والا دور، جہالت والا زمانہ۔ وہاں تو انداز اس طرح کے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے شروع ہوتے، جھگڑا شروع ہونے کا تو پتہ چلتا تھا لیکن ختم کب جا کر ہوگا اس کا کچھ علم نہیں ہوتا تھا۔ پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ہر بات پہ جھگڑا ہی جھگڑا، چھوٹی سی بات پہ جھگڑا شروع ہو گیا، چھوٹی سی بات پہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ جب بعض اوقات اس طرح کی صورت بھی ہوا کرتی تھی کہ آپس میں بیٹھ کر بڑی پیار والی، محبت بھری، اپنائیت والی باتیں کی جا رہی ہوتی، اتنے میں کسی نے کچھ جنگی شعر پڑھ دیا۔ یاد ہے فلاں دور میں جب ہمارا جھگڑا ہوا تھا تو اس وقت ہم نے یہ کیا تھا۔ پیار والا، محبت والا، اپنائیت والا ماحول ہے، آپس میں مل جل کر بیٹھ کر کھا پی رہے ہیں، موج مستی والا سلسلہ چل رہا ہے۔ صرف وہ ایک شعر سن کر نا، یہ پرانی بات سن کر اسی وقت تلواریں نکلتی، لڑنے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ یہ انداز تھا اس دور کا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کیسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے انداز کیسے ہیں۔ الغرض ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ہمارے آقا کی ہر عادت پہ لاکھوں سلام، ہر مبارک ادا پہ لاکھوں سلام۔ ان کی تو ہر ادائی دل ربا ہے نا، ہر ادائی اتنی پیاری، اتنی مد بھری کہ دیکھنے والا دیکھے تو دیکھتا رہ جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ادائیں اس طرح کی۔ زندگی میں کوئی ایک مرحلہ بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ جس مرحلے پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کسی جگہ پہ کچھ جھگڑا ہوا ہو۔ کوئی ایک مرحلہ اس طرح کا نہیں آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کسی جگہ پر کوئی محاذ کھل گیا ہو۔ یہاں تو یہ نظارے آپ کو نظر آئیں گے، صدیوں کی لڑائیاں میرے آقا کے ایک اشارہ ابرو پر ختم ہو گئے۔
یہاں تو یہ نظارے نظر آئیں گے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے نا، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت کی برکت سے وہ شیر و شکر ہوئے، ایک دوسرے کی عزت افزائی کا سامان کرنے والے بنے، آپس میں شیر و شکر ہوئے، ہم نوالا و ہم پیالہ بنے، ہم نشین و ہم جلیس بن گئے میرے آقا کی نگاہ عنایت کی برکت سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت انداز میں پیش آنے والوں پر کیسی شفقتیں ہوا کرتی، جواب میں انداز کیسا ہوا کرتا۔ اس پر دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجرانی چادر تھی، نجران ایک علاقہ ہے، وہاں کی بنی ہوئی چادر تھی جس کا کنارہ موٹا اور سخت تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس چادر کو اوڑے ہوئے تھے۔ پیچھے سے ایک دیہاتی آیا، اس نے آ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو بڑے زور سے کھینچا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ چادر یکدم کھینچنے کی وجہ سے نا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گردن شریف پر خراشیں پڑ گئی تھی۔ چادر موٹی تھی، کھردری تھی، سخت تھی، اور جب شدت سے کھینچی گئی نا، یکدم زور سے کھینچی گئی تو گردن شریف پر خراشیں پڑ گئیں۔ چادر کو اس انداز میں کھینچنے کے بعد وہ عربی، وہ دیہاتی خدمت اقدس میں کہتا ہے مرلی من مال اللہ الذی عندک، اللہ نے جو آپ کو مال دیا نا، یہ ساتھ والوں کو کہیے اس مال میں سے مجھے بھی حصہ دیں۔ یہ تقاضے کا انداز ہے، یہ مانگنے کا انداز ہے، محبوب کی بارگاہ میں سوال کرنے کا اس کا انداز ہے۔ سرکار سے لینے کے لیے آیا ہے لیکن انداز کس طرح کا ہے، اس قدر تکلیف والا انداز، اس قدر اذیت پہنچانے والا انداز کہ اتنے زور سے چادر کھینچی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن شریف پر خراشیں پڑ گئیں، یہاں تک کہ یہ نشان نمایاں طور پر نظر آنے لگے۔ اور یہ اتنی تکلیف دینے کے بعد بھی نا خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اپنے ساتھ والوں کو کہیے اللہ نے جو آپ کو مال دیا نا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مجھے دیں۔ ایسا آدمی جب کسی سے سوال کرے اور مانگے، جواب کیا ہوتا ہے؟ تکلیف دی نا، اذیت کا سامان کیا، ایسا آدمی جب یہ حرکت اس طرح کی کر رہا ہوتا ہے نا تو اسی وقت جوابی کارروائی شروع ہو جاتی ہے، اسی وقت اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا ماحول بن جاتا ہے۔ لیکن میرے آقا یہ تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اس منصب پر فائز تھے۔ میرے آقا تو عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کا یہ انداز دیکھا اور اس کا اس انداز میں یہ سوال پیش کرنا دیکھا، تکلیف دی، تکلیف دینے کے بعد نہ پھر اپنے لیے تقاضا کر رہا ہے، انہیں کہیے نا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مجھے کچھ دیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس کی یہ جرت، اس کی یہ بے باکی اور اس کی یہ جسارت دیکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر کوئی جلال کے اثرات نہیں آئے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور مسکراتے مسکراتے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ فلاں مال میں سے اسے اتنا اتنا دے دو۔ کیا انداز ہے ہمارے آقا کے، کیا پیار بھرا انداز ہے، کیا شفقت والا انداز ہے، کیا محبت والا انداز ہے۔ یہاں جرم کرنے والوں کو بھی نوازا جا رہا ہے، تکلیف دینے والوں کے لیے بھی عطاؤں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اذیت پہنچانے والوں کو بھی مسکراہٹ جواب میں مل رہی ہے۔ میرے آقا مسکراتے مسکراتے جواب ارشاد فرما رہے ہیں، اور مسکراتے مسکراتے ارشاد فرماتے ہیں فلاں مال میں سے اتنا ایسے دے دو۔ یہ ہمارے آقا کا پیار والا، محبت والا، شفقت والا انداز ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آنے والا خالی چلا جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے آقا آپ کی بارگاہ میں آنے والا سوالی اور خالی چلا جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور آپ کی بارگاہ میں مانگنے والا آ جائے، اس کا انداز جیسا بھی ہو، اس کی کیفیت جیسی بھی ہو،
وہ جس بھی انداز میں سوال لے کر آئے، میرے آقا آپ کی بارگاہ میں آنے والا سوال ہی کیسے خالی جا سکتا ہے؟ یہ ہمارے آقا کی ایک ادا ہے جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے۔ یہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ 10 سال تک بارگاہ رسالت میں حاضر رہے، یہ خادم رسول کے لقب سے مشہور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت انہوں نے کی ہے۔ یہ کہتے ہیں 10 سال میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا مجھے کسی کام کے کرنے کا کہا گیا، وہ کام نہیں ہو سکا تو مجھ سے یہ پوچھا گیا یہ کام کیوں نہیں ہوا، اور کوئی کام میں نے کر دیا ہو جو نہیں کرنے والا تھا تو مجھ سے کبھی یہ سوال نہیں کیا گیا کہ یہ کام کیوں کیا ہے۔ یہ میرے آقا کی برداشت، میرے آقا کا حلم ہے، میرے آقا کی بردباری ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تحمل مزاجی ہے۔ یہاں تک بھی ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ گھر کی کوئی چیز مجھ سے ٹوٹ جاتی، اہل بیت میں سے کسی کی طرف سے اگر مجھ سے کوئی بات کی جاتی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے بچہ ہے کیا کہتے ہو، ٹوٹنے والی چیز تھی ٹوٹ گئی۔ یہ انداز ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، ہم اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھیں، اپنے ساتھ کام کرنے والے افراد کو دیکھیں، اپنے اڑوس پڑوس کا جائزہ لیں، ہمارے ساتھ جن جن کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے نا ہم ان کے معاملات کو دیکھیں۔ گلاس ٹوٹ گیا، کپ ٹوٹ گیا، کوئی اور چھوٹی سی چیز ٹوٹ گئی، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ بعض ایسے ایسے معاملات بھی سننے میں آتے ہیں کہ چھوٹا سا بچے سے نقصان ہو گیا، اب بچہ ہے نادان ہے، اسے اتنا شعور نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے، کم عمری ہے، اور کم عمری کے ساتھ ساتھ نادانی کی صورت بھی ہے، بچہ اس کو کھلونا سمجھ کر ہی کھیل رہا ہوگا، کپ نیچے گر گیا ٹوٹ گیا، گلاس نیچے گر گیا ٹوٹ گیا، گلاس الگ ٹوٹا، بچے کے چہرے پر زوردار تمانچہ رسید کیا جس کے نتیجے میں بچہ خود زخمی ہو گیا۔ یہ الگ نقصان، وہ الگ نقصان۔ اور بعض اوقات تو ایسی کیفیت بنتی ہے کہ اولاد خود اپنے والدین کے بارے میں مختلف طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے، میرے ابا جی بڑے سخت آدمی ہیں، میری والدہ بہت سخت طبیعت والی ہے، چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی ہو نا یہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتے، ان کے ہاں معافی کا تصور ہی نہیں ہے۔ آپ تصور کیجئے جب اولاد کا اپنے والدین کے بارے میں یہ ذہن بن جائے گا کہ ان کے ہاں معافی کا تصور نہیں ہے، ان کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز گھر کے برتن ہے، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو ہوا کرتی ہیں۔ وہ چھوٹی سی چیز ادھر سے ادھر ہو گئی نا تو پھر گھر والوں کی خیر نہیں ہے۔ بیوی شوہر کے بارے میں یہ جذبات رکھتی ہوگی، یہ گھر کی دہلیز پہ قدم رکھے نا تو یوں سمجھو کہ اب طوفان آیا، کہ اب طوفان آیا، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ جب یہ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں نا تو اس کے بعد تو ان کے گھر سے نکلنے تک ایک ایک منٹ بڑا حساس ہوتا ہے، ایک ایک منٹ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ یہ کیفیت ہماری اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والے کئی تو اس طرح کے تھے جو مسلمان بھی نہیں تھے، ہاں ان نبوی اداؤں کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تحمل مزاجی دیکھ کر، میرے آقا کی برداشت دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ اتنے شفیق ہیں، یہ اتنے مہربان ہیں، یہ اس قدر عزت افزائی فرمانے والے ہیں، یہ ایسا جاہلانہ انداز دیکھ کر بھی پھر بھی برداشت کر جانے والے ہیں، پھر بھی غصے کو پی جانے والے ہیں۔ ان کی زبان پر کوئی اس طرح کا جملہ نہیں آیا جو ہمارے لیے آزمائش کا سبب بنے۔ یہ تو کسی اپنے غلام کو اشارہ کر دینا تو ان کے غلام سر تن سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھ پڑے۔ کتنے مواقع اس طرح کے آتے ہیں جب کوئی بات ہوتی ہے حضرت عمر کی تلوار فوراً نیام سے نکلتی ہے، آقا اگر اجازت دیں تو اس بے ایمان کا سر تن سے جدا نہ کر دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے ہیں۔ یہ کئی اس طرح کے انداز ہیں کہ یہ واقعات دیکھ کر، میرے آقا کی تحمل مزاجی اور بردباری دیکھ کر آنے والا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ وہ واقعہ اپنے نظروں میں لائیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا جاتا ہے، آقا ان اللہ کے دشمنوں کے لیے ہلاکت کی دعا کر دیجیے۔ حضور انہوں نے بڑی تکلیفیں دی ہیں، بڑا ستایا ہے۔ میرے آقا آپ تو مستجاب الدعوات ہے نا،
آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کا رب آپ کی دعا کبھی رد نہیں فرماتا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے، تباہ و برباد فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر جو کلمات آتے ہیں وہ کلمات کیا ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو سراپا رحمت ہوں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں ان کے لیے اس طرح کے کلمات اللہ کی بارگاہ میں کیوں عرض کروں؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں زید بن سعنہ یہ یہودیوں کا عالم ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ قرض کے معاملات تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ عطا فرمانا تھا، ابھی قرض کی ادائیگی میں 2-3 دن باقی تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کا جنازہ ادا کرنے کے لیے نکلے، زید بن سعنہ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، جو مدت طے ہے نا، جس تاریخ پہ جا کر قرض ادا کرنا ہے، ابھی وہ تاریخ نہیں آئی، 2-3 دن ابھی باقی ہیں، لیکن اس کا انداز دیکھیے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، صحابہ کا جھرمٹ ہے، جنازہ ادا کرنے کا سلسلہ ہے، اور ایسے موقع پر تو آپ سمجھتے کہ ویسے ہی رش والا ماحول ہوا کرتا ہے، 2 بندوں کی موجودگی میں کسی سے بات کی جائے نا تو سامنے والا کتنا محسوس کرتا ہے، تو نے ذرہ برابر میرا خیال نہیں کیا، لوگوں کے درمیان مجھے بدنام کر دیا، لوگوں کے درمیان یہ انداز تو نے اختیار کیا، تجھے کچھ تو خیال کرنا چاہیے تھا، تجھے سوچنا چاہیے تھا، تیرا یہ انداز مجھے اچھا نہیں لگا۔ ہمارے ہاں اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں نا، لیکن وہاں کیفیت کیا ہے؟ یہ زید بن سعنہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا تم میرا قرض ادا نہیں کرو گے؟ یہ صحابہ کی موجودگی میں یہ انداز اختیار کیا گیا، میرا قرض ادا نہیں کرو گے؟ چاہے یہ کہنے کے بعد اگلی بات اس نے جو کی، کہتا ہے اللہ کی قسم جہاں تک میری معلومات ہیں مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ عبد المطلب کے گھرانے والے سارے کے سارے یہ ایسے ٹال مٹول سے کام لینے والے ہوا کرتے ہیں، یہ قرض ادا کرنے میں پسو پیش سے کام لیتے ہیں، وقت پر قرض ادا نہیں کرتے۔ ابھی 2-3 دن باقی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرض ادا کرنے سے انکار نہیں فرما رہے، وقت ابھی پورا ہی نہیں ہوا، جو وقت طے ہے وقت پورا ہونے پر اگر قرض نہ ملا تو پھر کو بات کرنے کا سلسلہ ہونا چاہیے نا، ابھی وہ وقت ہی نہیں آیا، ابھی وہ تاریخ ہی نہیں آئی۔ یہ صحابہ کے ہجوم میں اس انداز میں آ کر بات کرتا ہے، قرض ادا نہیں کرو گے؟ بنی عبد المطلب میری معلومات کے مطابق پہلے ہی ان کا یہ انداز ہے کہ یہ قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ جب یہ بات ہو رہی تھی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، غیظ و غضب والی کیفیت، ان سے برداشت نہیں ہوا کہ میرے آقا کی بارگاہ میں کوئی اس انداز میں آ کر بات کرے، سرکار کی بارگاہ میں یہ انداز روا رکھا جائے، ان سے برداشت نہیں ہوا۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عمر نے یہ منظر دیکھا، یہ منظر دیکھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں دشمن خدا تجھے پتہ نہیں ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس انداز میں بات کرنی چاہیے؟ یہ اس آقا کی بارگاہ میں بات کرنے کا انداز ہے تیرا؟ جب حضرت عمر اس انداز میں بات کر رہے تھے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی سکون سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے تھے۔ جب یہ چپ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے، مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا اے عمر میں نے قرض دینا تھا، یہ تو اپنا دیا ہوا مال اس کا تقاضا کرنے کے لیے آیا، تمہیں اس انداز میں کلام نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں یہ چاہیے تھا کہ مجھ سے اس انداز میں بات کرتے کہ اس کا قرض لوٹا دیجیے، اور اس کو نرمی کے ساتھ مطالبہ کرنے کی تلقین کرتے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے نا، میرے ساتھ کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہے یا نہیں، دوسرا کھڑا ہے نا تو بندہ دلیر ہو جاتا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، بازو چڑھانا شروع کرتا ہے، تیری ایسی تیسی، تو ہوتا کون ہے اس انداز میں بات کرنے والا، جا نہیں دیتا تیرا قرض۔ ہمارے ہاں یہ انداز ہوتا ہے۔ یہاں میرے آقا مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں عمر تمہیں تو یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے چاہیے تھا اسے نرمی کے ساتھ تقاضے کی تلقین کرتے اور مجھے کہتے کہ اس کا قرض لوٹا دیجیے۔ جب یہ بات ہوئی
اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر اب اس کا قرض بھی واپس کرو، جو ادا کرنا ہے نا وہ بھی اس کو واپس لوٹا دو، 2 من کھجوریں اسے اور دے دو اس وجہ سے کہ تم نے اس کے ساتھ سختی والا برتاؤ کیا، 2 من کھجوریں اور دے دو۔ یہ میرے آقا کی بارگاہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا زید ابھی تو 3 دن باقی ہیں، ایسے نہیں کرو، 3 دن کے بعد آنا، 3 دن کے بعد نا پورا تمہارا حساب چکتا کر دیں گے، کوئی 1 پائی پیسہ بھی تمہارا اپنے پاس نہیں رکھیں گے، ایسی بات نہیں ہوئی۔ اسی وقت ادائیگی کا حکم دیا اور 2 من زائد کھجوریں اس کو دے دی گئی۔ زید جب حضرت عمر کے ساتھ مال وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں عمر مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں میں تمہیں نہیں جانتا، تم بتاؤ تم کون ہو؟ کہنے لگا میں زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں زید بن ثانہ جو یہودیوں کا عالم ہے وہ؟ کہتے ہیں ہاں میں وہی ہوں۔ حضرت عمر نے دوبارہ پھر وہ بات ذکر کی، زید تم تو پڑھے لکھے ہو، تمہیں تو یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں پتہ نہیں تھا یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی سے اس انداز میں تم نے کلام کیا۔ دوبارہ وہی توجہ دلانے والا، ترغیب دلانے والا، احساس دلانے والا انداز جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ اختیار کیا۔ زید کہنے لگے میں نے کئی ایک نشانیاں جو اللہ کے آخری نبی کے بارے میں اپنی کتابوں میں پڑھی تھی، میں نے ان کی ذات میں دیکھی، سب پوری تھی، ایک بات رہتی تھی، وہ بات یہ تھی کہ اگر کوئی جہالت والے انداز میں بھی ان کے ساتھ پیش آئے نا تو یہ اس پر بھی سختی نہیں کرتے۔ وہ میں نے دیکھ لیا، میں نے سخت انداز اختیار کیا، انہوں نے میرا مال بھی واپس لوٹایا، 2 من کھجوریں مجھے اور دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اے عمر گواہ ہو جاؤ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ زید نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور جو مال سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا تھا، اس مال کا بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آئیے اسی نمونے کو اپنائیں۔ یقین جانیے اگر اپنے اندر بھی تحمل مزاجی آ جائے، برداشت کرنے والا ماحول ہمارے ہاں بن جائے تو شاید یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی عرض کروں گا کہ آئیے لحد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی ہے چراغ لے کے چلے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔